الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ یہ ایک سوال ہے کہ بعض دفعہ مجھے دوست احباب پوچھتے رہتے ہیں، اور یہ سوال بھی آیا تھا کہ ایک بندے نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے اور اس کا قرض کی رقم ڈوب گئی ہے، تو اب وہ کیا کرے؟ اس میں دو صورتیں، ایک تو یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے ختم اس کو معاف کر دے، چھوڑ دے، بندہ فوت ہو گیا اس کو معاف کر دے، یا بندہ حیات ہے لیکن اس کے حالات اس قدر کمزور ہیں کہ وہ واپس نہیں کر سکتا، یا حالات بالکل ٹھیک ہیں وہ جان بوجھ کے نہیں کر رہا، پھر بھی ایک مسئلہ ہے، لیکن اس کے بندے کے جس نے قرضہ دیا تھا اس کے پیسے ڈوب گئے، یا کوئی چیز اس نے اس کو دی، دکاندار ہے تو کوئی چیز اس نے اس کو دی ہے اور اس کے پیسے مارے گئے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں چٹی۔ جو زکوٰۃ کے 8 مصارف اللہ رب العزت نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں بیان کیے ہیں، اس میں ایک مصرف جو ہے جس کو زکوٰۃ لگتی ہے وہ غارمین کا لفظ ہے، جن کو چٹی پڑ جاتی ہے۔ غارمین کے دو مطلب ہیں، ایک تو کسی کی جگہ میں ضمانت دیتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں پیسوں کی، اور وہ پیسے مجھے پڑ گئے، میں جتنا بھی امیر ہوں، جتنا بھی صاحب حیثیت ہوں، میں اگر چاہوں تو وہ پیسے اپنے زکوٰۃ کے مال سے پورے کر سکتا ہوں، کسی سے بھی زکوٰۃ لے سکتا ہوں اس چٹی کو ختم کرنے کے لیے اور اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے، اور اگر میری اپنی زکوٰۃ نکلتی ہے تو میں اپنی زکوٰۃ کے پیسوں میں سے اتنے پیسے کاٹ لوں گا کہ جو مجھے چٹی پڑی ہے، جو مجھے نقصان ہوا ہے وہ پورا ہو جائے، اور ساتھ ذہن یہ رکھے گا، نیت یہ رکھے گا کہ اگر وہ پیسے مجھے واپس مل گئے تو میں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں گا، دوبارہ اس کو صدقہ اور زکوٰۃ کے طور پہ دے دوں گا۔ اسی طرح اگر بندے نے کسی سے قرض لینا اور نہیں مل رہا، وہ سمجھتا ہے کہ میرے پیسے مارے گئے ہیں، تو وہ اگر تو امید ہے تو پھر نہیں، اگر امید ختم ہو چکی ہے تو پھر بھی وہ اپنے زکوٰۃ کے پیسوں میں سے یا کسی سے بھی لے سکتا ہے، اور اپنے زکوٰۃ کے پیسوں میں سے بھی وہ اتنے پیسے کاٹ کر اپنا لاس اور اپنا نقصان پورا کر سکتا ہے۔ باقی واللہ اعلم۔